نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 تلاوت کی۔ بنی اسرائیل کا ذکر جو پچھلے گزشتہ 10 رکوع سے چل رہا تھا وہ ختم ہوا، اور اب اگلے 4 رکوع جس کا آغاز آج کے رکوع سے ہو رہا ہے، اس میں تحویل قبلہ کا حکم ہے کہ آخر کار دوسرے پارے کے شروع میں یہ حکم آ جاتا ہے، لیکن جو بات تھی وہ یہودیوں سے شروع کر کر اور اب مسلمانوں تک لائی جانی تھی، اور اس کو لائے جانے کے لیے دونوں امتوں کے درمیان جو کامن شخصیت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی ذکر سے اس آیت کا ذکر کیا گیا، اور ان کی تعریف بیان کی گئی ان الفاظ میں کہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب پر پورا اترا، تو اس نے کہا کہ میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کے لیے ایک لفظ آیا فَأَتَمَّهُنْ، کہ وہ تمام آزمائشوں میں پورے اترے۔ وہ کوئی ایک آزمائش نہیں تھی بلکہ پوری ایک لسٹ تھی جو کی پوری زندگی پر مشتمل تھی، اور قرآن مجید میں بارہا اس کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ دراصل انسان اس دنیا کے اندر بہرحال آزمائش کے لیے ہی بھیجا گیا ہے، جیسے کہ سورہ ملک جو کہ 29 پارے کی پہلی سورت ہے، اس کی دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو ہر انسان کے لیے ہر وقت ہر لمحہ امتحان ہے، ہر لمحے میں وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے یا شیطان کی بندگی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کی زندگی میں شروع سے لے کر آخر تک آزمایا گیا۔ اگر ہم اس کو شروع سے شروع کریں ان کے بچپن سے، تو بچپن میں ان کا سب سے پہلا امتحان عقل اور فطرت کا تھا۔ اس دور میں جب کہ ہر طرف شرک تھا، اور شرک اپنے عروج پر تھا کہ سورج چاند ستارے آگ اور بتوں کی پرستش ہوا کرتی تھی، تو سورہ انعام کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے مختلف چیزوں کو دیکھا اور اس کی ربوبیت کے حوالے سے غور و فکر کیا، اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ رب ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے۔ کہ جب وہ دیکھا انہوں نے سورج کو، اور جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو ڈوبنے والا ہے۔ پھر یہی صورتحال چاند اور پھر تاروں کے حوالے سے تھی۔ اس شرک کے علاوہ سیاسی شرک بھی موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پرورش ہوئی وہ ایک مشرک کے گھر میں ہوئی، اور ان کے جو والد تھے وہ مشرک تھے، لہذا اگلا امتحان جو ان کا شروع ہوا وہ احساسات اور جذبات کا تھا، کہ ان کے والد نے کہا ان کی اس دعوت کے نتیجے میں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ لِمَ تَعْبُدُ، کہ آپ میرے والد صاحب آپ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے ان کو کہہ دیا وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، سورہ مریم کے اندر اس کا ذکر آتا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ تو ان کو احساسات اور جذبات اور گھر کا جو قربانی ہے وہ دینی پڑی اپنی جوانی کے شروع میں ہی۔ پھر اگلا امتحان ہمت کا تھا، جرت کا تھا کہ ایمان تو صرف دل تک موجود تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنے کے لیے ان کو اس آزمائش کے اندر ڈالا، اور انہوں نے سارے بتوں کو توڑ ڈالا اس وقت جبکہ سارے شہر کے لوگ کسی میلے میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اور جب آ کر انہوں نے ان سے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ یہ کس نے کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا بڑے بت کی طرف کہ اس سے پوچھ لو، اور اس کے بعد وہ دل میں نادم ہوئے، جیسا کہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں
اور کہنے لگے یہ تو بولتے نہیں اور یہ کوئی سکت نہیں رکھتے. تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، کہ تم پر تف ہے کہ تم کس چیز کی بات کر رہے ہو اللہ کے چھوڑ کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا تو ہم بھی ہیں، اور جرت ان کی یہ تھی کہ پورے شہر سے ان کے خداؤں کو انہوں نے توڑ ڈالا. اور ہماری جرت کا یہ حال ہے کہ ہمارے معاشرے سے اگر ٹکر لینا پڑ جائے، یہ تو بہت دور کی بات ہے. اگر اپنے گھر میں کسی منکر کو نہیں روک سکتے، غلط کام ہوا دیکھتے ہیں اور دل میں اگر بے چینی محسوس کرتے ہیں، لیکن کوئی ہمت، کوئی جرت، کوئی ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں پائی جاتی کہ اس کو ہم روک سکیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس طریقے سے انہوں نے جرت کی اور پورے شہر سے لڑائی مول لی. اگلا امتحان ان کا اس سے بھی سخت تھا کہ نمرود سے مکالمہ ہوتا ہے، جس کا ذکر اسی سورہ بقرہ کے میں آگے جا کر آتا ہے. اور اس نے کہا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کا تعارف ان الفاظ میں کرایا کہ وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے. تو اس پر نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور پھر 2 بندوں کو منگوا کر، اور جس کے بارے میں سزائے موت ہو چکی تھی اس کو چھوڑ دیا، اور دوسرا بندہ جس کو آزاد کرنا تھا اس کو قتل کر دیا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا رب مشرق سے نکالتا ہے سورج کو، تم اس کو مغرب سے نکال دو. تو الفاظ آتے ہیں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہ وہ تو پھر بالکل ہی حیران اور مبہوت ہو کر رہ گیا. جو تھوڑا سا اختیار نمرود کو اللہ تعالیٰ نے اس کی آزمائش کے لیے دیا تھا، اس کو وہ کل اختیار سمجھا، اور اس کی بنیاد پر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث شروع کر دی. اور ہمارا بھی یہی حال ہے کہ جو تھوڑا سا اختیار ہمیں اللہ نے امتحان میں ڈالنے کے لیے دیا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ کہ ہمارا کل اختیار ہے، اور اس کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں اور اللہ سے بغاوت کرتے ہیں اور اپنی منچاہی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے اگلا مرحلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان بتوں کو توڑنے کی وجہ سے آگ میں ڈالنے کا تھا، اور ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی اور ان کو ایک غلیل کی شکل میں بنا کر اس بڑی سی آگ کے اندر پھینکا گیا. یہ مقام ترکی میں شانلی عرفہ کا ایک شہر ہے، وہاں یہ موجود ہے. اور یہ جو جگہ تھی جہاں سے ان کو پھینکا گیا، وہاں میں نے وزٹ کیا. ایک بہت اونچی جگہ ہے، جبکہ آگ جو ہے وہ وادی کے اندر لگائی گئی، اور ان کو وہاں سے غلیل کی شکل میں 2 پلرز موجود تھے جہاں سے ان کو جھولے کی شکل میں بنا کر ان کو وہاں پھینکا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر ارشاد فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور رحمت والی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور وہ جگہ آج بھی بڑی سرسبز و شاداب ہے. اور وہاں اس ساری جو قرآن مجید کی کہانی ہے، قصہ ہے، وہ سارا وہاں لکھا ہوا موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ آزمائش دیتے دیتے بوڑھے ہو چکے تھے، اور اب ان کو بڑی دعاؤں سے بیٹا ملا. تقریباً 100 سال کے آس پاس ان کی عمر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی آزمائش کی اور کہا کہ اپنی بیوی اور اس چھوٹے بیٹے کو اس ایسی وادی کے اندر چھوڑاؤ جس کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید میں غیر ذی زرع، کی جس میں کوئی پتا تک نہ اگتا تھا، جنگل بیابان، بالکل ویران وادی تھی. اور وہاں چھوڑ کر آنے کا حکم ہوا. اور اس کے بعد وہ کچھ بڑے ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹیمیٹ لیول کا ایسا امتحان، جو کہ شاید ہی کسی سے لیا گیا ہو، کہ بیٹے کو قربان کرنے کا کہا گیا. بس تب بھی جب فرما برداری انہوں نے دکھائی کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی، تو اس وقت بھی ان کی فرما برداری میں کوئی کمی نہ آئی، بلکہ ممتحن یعنی اللہ تعالیٰ کو بس کرنا پڑا اور کہنا پڑا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ یقیناً تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، اور ہم اسی طریقے سے جزا دیتے ہیں محسنین کو، نیک عمل کرنے والوں کو. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری عمر آزمایا گیا، اور ان سارے واقعات کو ایک لفظ فَأَتَمَّهُنْ کے اندر سمو دیا گیا. آیت کے اگلے حصے میں امامت کا ذکر آیا کہ اتنا نیک شخص ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو اب اس کو لوگوں کا جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ان کو میں لوگوں کا امام بنا دوں گا.
امام کے لفظ پر ہم سورہ بقرہ کے شروع میں رکوع نمبر 4 کے اندر بحث کر چکے ہیں، جب لفظ امامت اور خلافت دونوں اس آیت کے اندر استعمال ہوئے تھے۔ امامت کا تعلق ہدایت، اللہ کی معرفت، علم، نبوت اور روحانی رہنمائی سے ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں رکھی گئی وحی کی بنیاد پر، جیسا کہ اس رکوع کے اندر بھی تفصیل سے آ جائے گا کہ انہوں نے یہ دعا مانگی کہ میری اولاد کے اندر امامت رکھی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جاعلک للناس اماما۔ اور ساتھ ہی اس کے مخالفت میں، اس کے پیرالل میں آ جاتا ہے خلافت، جس کو ہم حکومت کہتے ہیں اور پاور کہتے ہیں، کہ اس کا تعلق علوم الاسماء سے ہے، جس طریقے سے ہم نے رکوع نمبر 4 کے اندر جانا تھا۔ ٹیکنالوجی سے ہے، دنیاوی علوم سے ہے، کہ جو اس کے اندر ترقی پائے گا اس کو دنیا کی طاقت حاصل ہوگی، اور وہ اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، جو بھی اس کو حاصل کرے گا طاقت اسی کی، خلافت اسی کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی کسی جگہ کے انہوں نے حکومت قائم نہیں کی، کسی جگہ کے وہ کسی خلافت والی حیثیت میں نہیں رہے، بلکہ امامت والی حیثیت میں رہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے 3 خصوصی نسبتیں عطا کی، کہ خلیل اللہ ان کو کہا گیا، اللہ کا دوست، کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بنا لیا اپنا دوست۔ پھر وہ امام الانبیاء، کہ ان کی ساری جو انبیاء آئے وہ انہی کی ہی اولاد میں سے آئے، اور پھر امام الناس بھی تھے وہ۔ تو ایک سلسلہ تھا جو جاری کیا گیا۔ تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے لگا ہوں رہتی دنیا تک کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنی اولاد کو یاد کیا۔ قال ومن ذریتی، کہ کیا یہ وعدہ آپ کا میری اولاد کے ساتھ بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ وعدہ ان لوگوں سے نہیں ہے جنہوں نے عہد کے ساتھ ظلم کیا، میری نافرمانی کی، میرے عہد سے پھر گئے۔ جو ایک ہدایات میں نے ان کو عطا کی ہوں گی وہ اس کی پیروی نہ کریں گے، تو ان سے میری یہ جو وعدہ ہے یہ ان سے نہیں ہے۔ اس آیت کا ایکویلنٹ ورژن جو کہ تورات میں موجود ہے، اس میں یہ آخری جو الفاظ ہیں یہ حذف کر دیے گئے ہیں، جبکہ باقی سارا مضمون بالکل سیم ہے، یعنی قال لا ینال عہد الظالمین کے الفاظ وہاں سے نکال دیے گئے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ظلم کرے گا اس سے میرا یہ عہد نہیں ہے۔ اور یہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنی دنیا پرستی کی وجہ سے اپنے آپ کو ظالم سمجھتے ہوئے اس بات کی مصداق کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو کہ تورات میں بھرا لکھا ہوا تھا انہوں نے اس کو نکال دیا، اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اپنی کتاب سے نکال دیا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا دوبارہ ذکر کر دیا گیا۔ سورہ حج کے اندر یہی مضمون ان الفاظ کے اندر آتا ہے کہ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے بنایا اس بیت کو بار بار لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یہ کہ ہم نے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر جوڑ دیا گیا، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، اور یہ بات یہود کو بتانا مقصود تھی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ۔ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانیں گے دنیا کی چند روز زندگی کا سامان تو میں انہیں بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، تو اگلی ہی آیت کے اندر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اپنی اولاد نہ ماننے والوں کو، یعنی ایمان نہ لانے والوں کو اپنی دعا سے ایکسکلوڈ کر دیا کہ جو ایمان لائے ان کو رزق عطا کیا جائے اور ان کو امن عطا کیا جائے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق سب کے لیے ہے. رزق جو ہے اس کا تعلق ایمان لانے یا نہ لانے سے نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی جگہ ارشاد ہوتا ہے کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، دین ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی دیں گے مسلمانوں کو اور مومنین کو، اور انہیں بھی دیں گے یعنی جو کافر ہیں. اور اسی طریقے سے اس جگہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے ہر ایک کے لیے ہے، اس کا تعلق رزق کا، دنیا کا جو رزق ہے اس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے. بلکہ سورہ زخرف کے اندر تو اس کا الٹیمیٹ لیول بیان ہوا ہے کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا، اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک امت بن جائیں گے یعنی کافر ہو جائیں گے، تو ہم وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں رحمان کا، ان کے چھتوں کو اور ان کے زینوں کو چاندنی کا بنا دیتے، اور ان کی چھتوں کو اور ان کے زینوں کو اور ان کو تخت پہ وہ بیٹھتے ہیں ان کو سونے کا بنا دیتے. لیکن یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا اور سخت امتحان ہوتا ایمان والوں کے لیے، اور وہ یہ سوچتے رہ جاتے کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ اتنا کچھ پاتے ہیں اور جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ کچھ نہیں پاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا امتحان نہیں لیا، اور دنیا ایمان والوں کو اور کافروں دونوں کے لیے لکھ دی گئی. یہ جو واقعہ بیان ہوا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی ساتھ جوڑا گیا اس طریقے سے کہ یہودی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے. یہاں تک کہ یہودی اس بات کے بھی قائل ہیں کہ ذبیح اللہ دراصل حضرت اسحاق علیہ السلام تھے تورات کے مطابق، جبکہ انہوں نے اسی طریقے سے جو دوسرے پارے کے شروع میں بے بکۃ ابراہیم کا آتا ہے کہ مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو دعا کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا، تو انہوں نے وادی بکا فلسطین میں بنا دی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم جو کہ 13ویں پارے میں ہے تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے میرے رب میں نے بسایا ہے اپنی اولاد کو اس غیر ذی زرع ایک بیابان وادی کے اندر، تیرے جو عزت والا گھر ہے اس کے لیے، تاکہ وہاں لوگ نماز ادا کریں اور تیری عبادت کریں. لیکن تورات میں جو موجودہ اس کی صورت ہے اس میں انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بالکل کھرچ کر نکال دیا گیا ہے، اور وہ تمام وہ آیات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے منسوب ہیں ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول کر لے، تو سب کا سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ مددگار کے طور پر شامل تھے، اور یہ تعمیر ثانی تھی. جبکہ جو پہلی تعمیر تھی اس کا ذکر ان الفاظ میں قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ جو سب سے پہلا گھر تھا لوگوں کے لیے وہ مکہ مکرمہ میں تھا، اور اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعمیر کرتے گئے اور ساتھ دعا بھی کرتے گئے کہ ہماری دعا کو قبول فرما، اس لیے کہ انسان جیسا بھی اپنی طرف سے اچھی بات کرے اس کے اندر کمی بیشی رہ سکتی ہے. اس لیے اپنے ایک بہت بڑے کام جو کہ وہ کر رہے تھے اس کی بنیاد پر اپنی کسی شیخی میں کسی غرے کے اندر مبتلا نہ ہوئے، غرور کے اندر مبتلا نہ ہوئے، بلکہ عاجزی اختیار کی
اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے لیے دعا کی۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا مسلم اور مطیع فرما بردار بنا، اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑ کر لایا گیا، اور وہ اس لیے کہ یہودیوں کو پیغام دینا منظور تھا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت کا ذکر کیا جائے گا تو اس کے اندر بنی اسرائیل پورا کا پورا ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے ہیں، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت کے اندر، اولاد کے اندر بنی اسرائیل آئے۔ تو دعا کی گئی کہ ہماری دعا کو قبول فرما، ہماری یہ جو صحیح ہے خانہ کعبہ کی تعمیر، اس کو قبول فرما، اور ہمیں مناسک کے حج عطا کر۔ اور پھر سورہ بقرہ کے اندر آنے والے رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ مناسک کے حج بیان کیے گئے، جس کا سارا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس سنت سے ہے جو انہوں نے وہاں ادا کی۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور اے ہمارے رب، ان لوگوں میں خود انہی کے قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیوں کو سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ فرمایا گیا کہ ان میں سے ایک ایسی امت اٹھا جو کہ تیری فرمانبردار ہو، منہم انہی میں سے اٹھائے، اور اس منہم یعنی انہی میں سے ہو سے مراد یہ ہے کہ ان کے کلچر کو جانتی ہو، کلچر کو جاننے والا ہو وہ نبی، ان کی پس منظر کو جاننے والا ہو، ان کی روایات کو جاننے والا ہو، اور ان کی زبان بولتا ہو، تاکہ ابلاغ کا، بات پہنچانے کا اور بات سمجھانے کا حق بھی ادا ہو۔ اور اس کے بعد رسول کے جو کام کرنے کے کام ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں یہ کام قرار پائے، وہ بیان کیے گئے آیت کے اگلے حصے میں، کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہ 4 الفاظ آئے، یہ چاروں الفاظ قرآن مجید کے لیے ہی ہیں۔ قرآن مجید کا وہ حصہ جو فلسفہ سے بحث کرتا ہے کہ انسان کا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، اور ایمانیات کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے، ان چیزوں سے جو حصہ بحث کرتا ہے اس کو کتاب نشانیاں قرار دیا گیا۔ آیت پڑھ کر سنائے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، آفات کی نشانیاں جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کا دوسرا حصہ جس کو ہم کتاب کہتے ہیں، کتاب قرآن مجید کے اندر ان احکامات کو کہا جاتا ہے جو شریعت سے تعلق رکھتے ہیں، طریقے سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے روزے کا حکم دیا گیا، قصاص کا حکم دیا گیا، مسلمانوں پر جو چیزیں فرض کی گئی ہیں اس کے الفاظ کتبہ کے ساتھ آتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو اس طرح کتاب کا جو ہے وہ حصہ ہے قرآن مجید کا جو احکام شریعت پر مشتمل ہے۔ اس طریقے سے حکمت وہ چیز ہے جو کہ ہر ایک کو تو حاصل نہیں ہوتی، لیکن وہ گہرائی ہے کہ کسی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم میں کیا گہرائی ہے، اس کی لاجک کیا ہے۔ اور پھر وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کو پاک کرے، ان کو رذائل سے پاک کرے، ان کو پستی سے نکال کر، اخلاقی برائیوں سے نکال کر بلندی کی طرف لے کر جائے، ان کو ان چیزوں سے آزاد کرے جس کی وجہ سے وہ اپنی روایات کی وجہ سے، اپنے آباء و اجداد کی غلط رسومات کی وجہ سے اور سپرسٹیشنز کی وجہ سے جس میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اس سے آزاد کرے۔ تو یہ نبی کا کام ہوا کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہی 4 کام تھے، اور ان چاروں کاموں کا قرآن مجید میں 4 مرتبہ ہی ذکر آیا ہے۔
ترتیب اس کی مختلف ہے، لیکن یہی چار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار تھا اس کو ذکر کیا گیا ہے. جیسے کہ ذکر کیا گیا سورہ نساء کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنین پر کہ بھیجا ایک رسول انہی میں سے ہی جس کے یہ چاروں کام پھر بیان کیے گئے. اس طریقے سے سورہ جمعہ کے اندر اس کو بیان کیا گیا، اور پھر سورہ توبہ کے اندر ان کو بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسوے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح کی فرما برداری انہوں نے اپنے بچپن سے لے کر اور بڑھاپے تک دکھائی، اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش میں پورا اترے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قرار دیا کہ یہ ملت ابراہیم پر ہیں، انہی کے ہی پیروکار ہیں. ہمیں ان کا صحیح معنوں میں پیروکار بننے اور اسی طرح کی جو آزمائش پر پورا اترنے کی جو کیفیت تھی ان کی، اس طریقے سے ہمیں ان کا فالوور بننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.